الحمد لله الذي بكرة وأصيلا، والصلاة على محمد وعلى آله وأصحابه سلاما جميلا. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. وقال الله تبارك وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كانت ليلة القدر نزل جبرائيل في كفكفة من الملائكة يصلون على كل عبد قاعد أو قاعد يذكر الله عز وجل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا کرم احسان ہے، اسی کا فضل اور شکر ہے، اسی ذات وحدہ لا شریک نے ہم سب کو ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ درود اور سلام نازل ہو ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد عربی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کے آل اور ان کے تمام اصحاب پر ہو۔ بزرگان محترم، نوجوانان اسلام، معزز سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے۔ اسی نے محض اپنے فضل و کرم سے مبارک مہینہ عطا فرمایا اور رمضان کے شب و روز اسی نے عطا فرمائے اور عبادت کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مہینہ جو ہمیں عطا کیا ہے، یہ کوئی رسمی مہینہ نہیں ہے کہ رمضان کا مہینہ آئے بس چلو دن میں روزہ رکھ لیں اور رات میں تراویح پڑھ لیں، رمضان یوں ہی گزر جائے۔ صرف یہ مقصد نہیں، بلکہ رمضان کا مہینہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا، ایک عملی مشق ہے، ایک عملی پریکٹس ہے، جو 11 مہینے کے بعد اللہ تعالیٰ ہر سال ہمیں یہ مہینہ عطا کرتے ہیں۔ تو اس کے اندر اللہ کے بندے اور بندیاں جو عبادات مجموعی اعتبار سے اتنی کثرت کے ساتھ کرتے ہیں، دیگر مہینوں میں اتنی عبادت کرنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مہینہ بھی ہمیں عطا فرمایا، اس کی برکتیں اور رحمتیں عظمتیں بھی اللہ نے ہمیں عطا کی اور عبادت کی بھی توفیق دی۔ جب اتنی ساری عبادتوں کی اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے، گویا یہ مہینہ جامع عبادات ہے، تمام عبادتوں کا جامع ہے۔ اس میں نمازوں کی کثرت ہوتی ہے، نوافل کی کثرت ہوتی ہے، قرآن کی تلاوت کی کثرت ہو رہی ہے، صدقہ و خیرات کی کثرت ہو رہی ہے، زکوٰۃ اور انفاق فی سبیل اللہ کی کثرت ہو رہی ہے، تہجد کی پابندی ہو رہی ہے اور دعاؤں کا اہتمام ہو رہا ہے۔ اور کتنی عبادتیں ایسے ہیں کہ جو بندہ اس مہینے میں مجموعی اعتبار سے اتنے واقعی حصے میں مقدار میں کرتا ہے کہ شاید سال بھر اور اسے حاصل نہیں ہوتا ہے۔
لیکن اللہ نے کیوں عطا کیے؟ تو کوئی رسمی چیز نہیں جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، بلکہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں، اللہ کا منشا یہ ہے، اللہ نے جو مہینہ ہمیں عطا کیا ہے ایک عملی مشق ہے۔ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ میرے بندوں، میں نے تمہیں مہینہ بھی عطا کیا اور عبادت کی بھی توفیق دی، نمازوں کی کثرت کی توفیق دی، اور رات بھر تم جاگتے رہے اور تم تہجد میں جلدی اٹھ گئے، نیند بھی تمہاری کم ہو گئی اور تم راتوں میں اٹھ کر نمازیں بھی پڑھ رہے ہو، مجھ سے مانگ رہے ہو اور میرے سامنے بھی ڈال رہے ہو، تو یہ ایک عملی مشق ہے، تم اس چیز کو موت تک باقی رکھو۔ اب اس مہینے میں کس طرح ہماری مسجدیں آباد ہیں، جیسے سب بھرے ہوئے ہیں اور اتنے لوگ پہلے ہی وقت میں اذان سے پہلے اتنے لوگ مسجد میں حاضر ہو جاتے ہیں، کیوں آ گئے؟ حالانکہ نماز تو رمضان میں بھی فرض ہے، غیر رمضان میں بھی فرض ہے، وہی جمعہ رمضان میں بھی آتا ہے، غیر رمضان میں بھی آتا ہے، تو وہی فرض ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی رمضان کے مہینے میں، رمضان کی برکت ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کی عظمتوں پر اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، تو ایک مشق ہے۔ اے میرے بندوں، میں نے تمہیں ایک مہینہ یوں کیا، عبادت کی توفیق دی، راتوں میں جاگنے کی توفیق دی، تہجد کی توفیق دی، صدقہ و خیرات کی توفیق دی، اس چیز کو کنٹینیو کرو اور اس چیز کو ہمیشہ رکھو، اس چیز کو باقی رکھو کہ ہمیشہ تم مسجدوں کو اسی طرح آباد رکھو، پانچوں وقت نمازوں میں اسی طرح ہم مسجدوں کو آباد رہیں، فجر کی نماز میں ہماری مسجدیں اسی طرح آباد رہے، ہمارے سب بھرے ہوئے ہو، جمعہ بھی اس طرح ہو، اور اسی طرح صدقہ و خیرات کا، دعاؤں کا اہتمام ہے، اور راتوں میں جاگنا، راتوں میں اٹھنا، تہجد کا اہتمام کرنا، جو تم نے ایک مہینے تک تہجد نہیں چھوڑی، ایک مہینے تک تمہاری دعائیں کی کمی نہیں ہوئی، تو یہ چیز اس کو باقی رکھنا ہے، ایک عملی مشق ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں عطا فرمایا ہے، اس چیز کو ہم باقی رکھیں، اور اللہ تعالیٰ سے اس مان کے توفیق بھی تو اسی سے مانگنی۔ اللہ نے کہی کہ اللہ تو نے رمضان کا مہینہ بھی عطا کیا، تو نے توفیق بھی دی، اے اللہ میں ارادہ کرتا ہوں، میں نیت کرتا ہوں کہ میں موت تک اسی طرح نمازوں کی پابندی کروں گا، میں موت تک روزوں کا اہتمام کروں گا، اور اسی طرح تہجد کی پابندی کروں گا، میں موت تک قرآن کی تلاوت کی پابندی کروں گا۔ یا اللہ توفیق دینا آپ کا کام ہے، نیت اور عزم میں کرتا ہوں، ارادے میں کرتا ہوں، لیکن توفیق آپ دیں۔ انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى، جو آدمی جو ارادہ کرتا ہے اس کے مطابق اللہ فیصلے فرماتا ہے۔ ہماری نیت، ہماری نیت یہ ہو کہ مجھے موت تک اسی طرح، اب تک کی جتنے رمضان زندگی میں گزری بس اس میں جو کچھ کمیاں ہوئی اللہ معاف فرمائے، لیکن یہ رمضان ہمارے لیے نمونہ ہو، یہ رمضان ہمارے لیے اہم ہو کہ جو موت تک کے لیے ہماری زندگی بدلنے کا ذریعہ اور سبب ہو جائے، ہماری زندگی میں تبدیلی آ جائے، ہماری زندگی میں چینج آ جائے کہ ہماری زندگی اس کے بعد ایسے نہیں رہے گی، ہم اپنی زندگی کو بدل کر گزاریں گے۔ اب تک جو نافرمانیوں میں ہم گزر رہے تھے، ہم اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں، معافی مانگے، پھر اللہ کے سامنے روئیں کہ اللہ جس طرح ایک مہینہ میں نے گناہوں سے بچ کر زندگی گزاری، ایک مہینے میں نے غیبت سے بچ کر رہا، دیگر گناہوں سے بچ کر رہا، بدنگامی سے بچ کر رہا اور چغلخوری سے بچ کر رہا، دیگر چھوٹے بڑے گناہوں سے میں دور رہا، یا اللہ مجھے موت تک اسی طرح میری حفاظت فرما۔ اور یہ ارادہ کرے کہ اللہ تو نے شیطان کو جگڑ دیا، وسوسۃ الشیاطین، یہ مہینے میں شیطان کو جگڑ دیا گیا، اس کا مطلب ہے کہ شیطان ہم سے دور ہے، اے اللہ موت تک تو ہم حفاظت فرما۔ اللہم انی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ خدا نے اپنے نبی سے کہا سورہ مومنون میں، وقل رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ اے نبی فرما دیجیے، آپ کہہ دیجیے میں پناہ مانگتا ہوں، اے میرے پروردگار میں پناہ مانگتا ہوں تجھ سے شیاطین کی شرکسوں سے، شیاطین کے وساوی سے، اور اس میں بھی پناہ مانگتا ہوں تجھ سے کہ شیطان میرا قریب آ جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا جا رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بھیگا نہیں سکتا، اللہ کے نبی تو معصوم ہے، محفوظ ہے، لیکن اہمیت اتنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے سے کہلوایا ہے۔ جیسے سورہ طٰہٰ میں ہے علم کے بارے میں، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے اے نبی آپ دعا مانگیے، آپ کہیے کہ میرے علم میں اضافہ فرمائیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کو
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اولین و آخرین کا علم عطا فرمایا، اوتیت علم الاولین والآخرین، اتنا سب کچھ علم دیا، تمام نبیوں کا علم آپ کو دیا، تمام کتابوں کا علم آپ کو دیا گیا، پورا علم آپ کے سینے میں سمو دیا گیا، لیکن پھر بھی ہدایت جا رہا ہے رب زدنی علما، اے نبی آپ فرما دیجیے کہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے شیاطین سے آپ کو دور رکھا ہے، کوئی شیطان آپ کے قریب نہیں آ سکتا، آپ کو نعوذ بہتا نہیں سکتا، لیکن ہدایت جا رہا ہے وقل ربی اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ تو اس سے معلوم ہے کہ آپ کے ذریعے سے آپ کی امت کو یہ تعلیم دی گئی ہے، ہمیں تعلیم دی گئی کہ ہمیں شیطان سے دور لینا چاہیے، اس کے وساوس سے پناہ مانگنا چاہیے۔ اب ایک مہینہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں شیاطین سے اتنا دور رکھا، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ نماز آسانی کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، صف اولیٰ میں ہم پابندی کے ساتھ ہیں، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ تہجد پابندی سے ہو جائے، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ گناہوں سے بچ رہے ہیں، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت میں زیادہ ہو رہا ہے۔ بے اللہ اس سلسلے کی تو موت تک تو جیسے بندہ ارادے کرے گا، عزم کرے گا، تو اللہ کے فیصلے بھی ویسے ہی ہوں گے۔ کیونکہ رمضان کا یہ آخری جمعہ ہے، تو اسے ہم ایک فیصلہ کر کے اٹھے، ایک نتیجہ کر کے ہم اٹھے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑائے، اللہ کے سامنے معافی مانگے اور توفیق بھی اسی سے مانگے کہ اللہ تو نے اپنے فضل سے ایک مہینہ اس طرح تو نے ہماری حفاظت فرمائی ہے، تو موت تک بھی ہماری اسی طرح حفاظت فرمائی۔ ہر ایک مقدمے کے طور پر یہ دو تین باتیں آپ کے سامنے میں نے عرض کی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو مہینہ کا آخری عشرہ میں عطا فرمایا، اس عشرے کا اصل مقصد شب قدر کی جستجو اور تلاش ہے۔ ویسے جو تین تاخیراتیں کے گزر گئی، دو تاخیراتیں باقی ہیں، ہو سکتا ہے کہ ان تین تاخیراتوں میں ہو سکتا ہے شب قدر، یا آئندہ کی دو تاخیراتوں میں ہو، یہ بھی تو امکانات ہیں۔ یہ تو حدیث سبحان زکریا تھا، محمد اللہ علیہ میں لکھا ہے رمضان کے بارے میں، شب قدر کے بارے میں، تو اس پر 8 اقوال ہیں شب قدر کے تعین میں، کوئی تعین نہیں ہو سکتا، اور ہر سال ایک ہی تاخیرات میں ہونا کوئی ضروری نہیں، جیسے کہ ہمارا زمانے کے 27ویں میں تاخیرات ہونی، 21 کو ہو سکتا ہے، 29 کو ہو سکتا ہے، 27 اور 26، 27 اور 25 کو ہو سکتا ہے، ہر سال یہ شب قدر بدلتا رہے گا، لیکن ہمارا کام یہ ہے کہ اسے ڈھونڈا جائے، تلاش کیا جائے، جستجو کی جائے، اور شب قدر کو ڈھونڈنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آخری عشرہ عطا فرمایا، اور معتکفین کا اصل مقصد بھی ہے۔ اور چونکہ رمضان کے مہینے میں شب قدر بہت اہم ہے، اللہ تعالیٰ نے مستقل ایک سورت نازل فرمائی، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ۔ اے اللہ، بے شک ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے قدر کی رات میں، آپ جانتے ہیں کہ قدر کیا ہے، لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ، وہ قدر کی رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو جو اللہ 1000 مہینے کتنی عبادت کر سکتا ہے، اس سے کہیں زیادہ اس رات میں جا کر عبادت کرنے سے آدمی وہ ثواب، وہ اجر، وہ بدلہ پا سکتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے ہمیں اس امت پر رحم فرمایا کہ کسی امتوں کی عمریں بڑے لمبے تھیں، وہ 80 سال تک عبادتیں کرتے تھے، اور جبکہ کے وقت بھی نافرمانی نہیں کرتے تھے، ہم بارہا سنتے ہیں۔ تو جب یہ بات صحابہ کے سامنے آئے تو صحابہ بڑے حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے، کیونکہ وہ سابقون بالخیرات سے نیک کاموں میں آگے بڑھنے والے تھے، وسابقوا الی مغفرۃ من ربکم کے مصداق بنے ہوئے تھے۔ تو وہ جب ان کے سامنے بات آئی تو صحابہ حیران ہو گئے کہ یا اللہ، کہ انہوں نے اتنی عبادتیں، ایک مجاہد کے بعد نے کہا کہ آپ کو رات بھر نمازیں پڑھتا تھا اور دن بھر اللہ کے راستے میں جہاد کرتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت پر رحم فرما کر یہ سورت نازل فرما دی، رات اللہ نے عطا فرمائی، کسی امت کی رات عطا نہیں، اسی رات اللہ نے ہمیں عطا فرمائی۔ قدر کے معنی کیا ہے؟ علماء مفسرین نے اس کے 3 معنی لکھے ہیں۔ اس سے پہلے شاید آپ سن چکے 2 سال پہلے، لیکن تکرار سے بات دلوں میں مضبوط ہو جاتی ہے۔ اذا تقرر عربی میں کہتے ہیں کہ جب بات کو بار بار کی جاتی ہے بات دل میں بیٹھ جاتی ہے۔ تو قدر کے 3 معنی آتے ہیں۔ تو ایک معنی قدر کے، بلندی کے ہیں، معزز کے ہیں، باقدر کے ہیں۔ کہ جب بندہ ان راتوں میں، ان راتوں میں، ان آخری عشروں میں جاگ کر عبادت کرتا ہے،
اور زیادہ نوافل کا اہتمام کرتا ہے، قیام اللیل کا اہتمام کرتا ہے، پوری رات اللہ کے حضور میں اللہ کے بارگاہ میں دعائیں کرتا ہے، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما کا مصداق بن کر پوری رات اپنے رب کے سامنے گزارتا ہے، کبھی قیام کی حالت میں، کبھی رکوع اور سجدے کی حالت میں، کبھی دعاؤں کی حالت میں، کبھی سجدے کی حالت میں گزار رہا ہے، تو ایسی راتیں اس کی گزرتی ہیں. تو ایسا بندہ اللہ کے نزدیک معزز، محترم، باقدر ہو جاتا ہے. جو بندہ اب تک بے قدر تھا وہ باقدر ہو جاتا ہے. اس قدر کا ایک معنی یہ ہے کہ یہ رات قدر کی رات ہے. جو ان راتوں کی قدر کرے گا اللہ کی اس کی قدر بڑھ جائے گی. جو ان راتوں میں جاگ کر اہتمام کرے گا، اس کا اہتمام کرے گا، اس راتوں کی قدر کرے گا، اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی قدر بہت زیادہ ہوتی ہے. تو قدر کے معنی یہ ہے. دوسرا معنی ہے قدر یقدر کے معنی آتے ہیں دم ہو جانے. قدر یقدر ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر روزی کو پھیلا دیتے ہیں، کبھی روزی کو تنگ کر دیتے ہیں. تو قدر یقدر کے معنی تنگ کیا جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس رات میں فرشتوں کا اتنا نزول فرماتے ہیں. جبرائیل امین علیہ السلام کے ساتھ فرشتوں کی ٹولیوں پر ٹولیاں اترتی ہیں اور اس روئے زمین پر فرشتوں کا اتنا نزول ہوتا ہے پوری روئے زمین ان کے لیے کم ہو جاتی ہے. حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، سنن بیہقی کی روایت، اذا نزل جبرائیل اذا قامت لیلۃ القدر نزل جبرائیل. جب قدر کی رات ہوتی ہے تو جبرائیل امین علیہ السلام نازل ہوتے ہیں. فی کبکبۃ من الملائکہ، فرشتوں کی ایک جماعت کو لے کر اترتے ہیں. کبکبہ کی ایک بڑی جماعت، ایک کثیر مقدار میں فرشتوں کی ایک جماعت لے کر آتے ہیں. یصلون علی کل عبد او قائم او قاعد یذکر اللہ عز وجل. اور وہ ان لوگوں پر آتے ہیں، ان لوگوں کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں یا ان کی دعاؤں پر آمین کرتے ہیں جو بندے اللہ کے بندے جہاں بھی کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں. تو فرشتوں کی ڈیوٹی ادا کی جاتی ہے. اس رات میں وہ اترتے ہیں، پوری روئے زمین میں پھیل جاتے ہیں. یہ روایتوں میں معلوم ہوتا ہے تو علامہ ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر کے اندر اس روایت کو نقل فرمایا ہے کہ جب یہ رات آتی ہے تو فرشتے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام آتے ہیں. ان کے ہاتھ میں سبز جھنڈا ہوتا ہے، پانی کعبۃ اللہ پر اترتے ہیں، اس جھنڈے کو وہاں گاڑ دیتے ہیں. فرشتوں کی بڑی ٹولی، بڑی جماعت ان کے ساتھ اترتی ہے اور کہتے ہیں کہ اے فرشتوں، اللہ کے حکم سے تم پوری دنیا میں پھیل جاؤ، تم پوری زمین پہ پھیل جائے. تو فرشتے جبرائیل امین علیہ السلام کے حکم سے پھیل جاتے ہیں. جہاں بھی جنگل و بیابان ہو، شہر ہو یا دیہات ہو، جہاں بھی کوئی اللہ کا بندہ یا بندی کھڑے ہو کر بیٹھ کر اللہ کی یاد میں مصروف رہتا ہے، دعاؤں میں مصروف رہتا ہے، وہ وہاں جاتے ہیں، ان کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں اور ان کے ساتھ مصافحہ معانقہ کرتے ہیں. یہ رات کا پورا سلسلہ اس طرح چلتا ہے. تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. یہاں تک کہ فجر کا وقت ہو جاتا ہے تو پھر سارے فرشتے سمیٹ کر کعبۃ اللہ پر جمع ہو جاتے ہیں. پھر وہاں سے وہ اللہ کے پاس چلے جاتے ہیں. تو یہ قدر کے معنی ہیں. تو فرشتے اتنی زیادہ ان رات میں نزول فرماتے ہیں کہ جس کی وجہ سے فرشتوں کے لیے زمین تنگ ہو جاتی ہے. تو یہ قدر کی دوسرے معنی ہے. قدر یقین کے معنی تنگ ہونے کے معنی. تو یہ رات قدر کے ہے اور تنگی کے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اتنے فرشتوں کو نازل فرماتے ہیں. اس کا فائدہ، اس کا اثر یہ ہوتا ہے. اور کسی نے پوچھا کہ فرشتے نازل ہوتے ہیں، ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ ہمیں کیسے معلوم کہ فرشتے میری دعا پر آمین کہہ رہے ہیں، فرشتے میرے پیچھے کھڑے ہو کر میری دعا پر آمین آمین کہہ رہے ہیں؟ تو فرمایا کہ جس دعا میں عاجزی ہو، جس دعا میں دل نرم ہو جائے، جن دعاؤں میں آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے، تو سمجھو کہ فرشتہ تمہارے پیچھے کھڑے ہو کر آمین کہہ رہا ہے. اس سے بڑھ کر کیا چاہیے کہ میں مانگوں میرا فرشتہ پیچھے کھڑے ہو کر اللہ کا حکم سے ڈیوٹی ادا کر رہا ہے کہ وہ آمین کہہ رہا ہے. یہ دوستو دعا کا خاص اہتمام کریں. حالات ایسے ہیں، آج ہمارے سامنے دو بڑے مسئلے ہیں. ایک ہمارا ہندوستان کا مسئلہ اور ایک ہمارا فلسطین کا مسئلہ ہے. یہ سب سے بڑے مسئلے آج ہمارے سامنے ہیں. اس سے ہمارے اکابر علماء نے حضرت مولانا قلی صاحب سجاد نعمانی دامت برکاتہ
اللہ ان کے شہر کو علم و عافیت عطا فرمائے، امت کو ان کا سایہ تاج قائم کر کے آج ان کی سب سے زیادہ فکر ہے کہ آج ہمیں فکر ہو ہم دعاؤں کا اہتمام کریں۔ واٹس ایپ میں حضرت کی بات پھیل رہی ہے، حضرت نے طریقہ بتایا نماز پڑھنے کا، سورہ مزمل پڑھنے کا حکم دیا ہے اور 2 رکعت نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ میں حضرت کے حوالے سے بات کہہ رہا ہوں کہ 2 رکعت نماز پڑھو، پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل یا ایھا الکافرون 10 مرتبہ پڑھو، دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھو اور 10 مرتبہ پڑھو، پھر اس کے بعد اللہ سے دعا مانگو۔ یہ صبح میں 1 مرتبہ، شام میں 1 مرتبہ عمل کرو۔ صبح کا یہ عمل فلسطین کے لیے ہے، شام کا یہ عمل ہمارے ہندوستان کے لیے جو بہت ہی عام ہے۔ ہم غفلت میں پڑے کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، مسلمانوں کے خلاف کیا کیا سازشیں ہو رہے ہیں، عالمی طور پر کیا کیا سازشیں ہو رہی ہیں، ہمیں خبر؟ بس ہمیں شاپنگ چاہیے، بس ہمیں ہمارے بچوں کے کپڑے چاہیے، بس ہماری افطاری اچھی ہو، ہماری سحری اچھی ہو جائے اور ہمارے عید کے کپڑے اچھے سے اچھے بن جائے۔ میرے دوستوں، کبھی ہم نے 2 منٹ کے لیے سوچا کہ آج ہم عید منانے جا رہے ہیں، ہم کیسے کیسے شاپنگ کر رہے ہیں، کیسے قیمتی لباس اپنے بچوں کے لے رہے ہیں، ہماری عورتوں کے مسئلات کا ایک لباس 6,000 7,000 کا ہے، ہمارے بچوں کے شو روٹ 5-6 ہزار کے ہیں، لیکن وہاں فلسطین کے بچوں کا کیا ہوگا؟ ان کو ایک روٹی کھانے کے لیے نہیں مل رہا ہے، دودھ کے ایک پاکٹ ان کو نہیں مل رہا ہے، بسکٹ کی ایک پاکٹ کھانے کے لیے مل رہا ہے تو ان کے لیے غنیمت ہے۔ کوئی روٹی کا آدھا ٹکڑا دے دے اور کے کھا کر اپنی بھوک کو گزار رہے ہیں، ان کی عید کیسے ہوگی، ان کی راتیں کیسے گزر رہی ہوگی؟ ان کا بھی تو رمضان ہے، ان کا بھی تو شہر ہے، ان کا بھی تو افطار ہے، افطار میں کہاں ان کا دسترخوان، کہاں ان کے ماں باپ ہے، کہاں ان کے بھائی ہیں، کہاں ان کے بہن ہیں، کوئی پتہ نہیں ہے، باپ کہاں ہے، ماں کہاں ہے، بچے ایک طرف بلبلا رہے ہیں، کوئی ماں ہماری دوسری طرف ہے، ایک بہن کہیں ہے، تو بس ان کی پورا رمضان نہیں گزرتا۔ میرے دوستو، ہمیں غفلت سے جاگو، اب سونے کا وقت نہیں ہے، غفلت کا وقت نہیں ہے۔ اللہ حضرت جاگی مان اللہ کے لیے، اب چند راتیں رات کے رمضان کے باقی رہ گئی، آپ تاخرات کا انتظار نہ کریں، آج تاخرات نہیں اس لیے سو جائے نہیں، جتنی راتیں باقی ہیں مانگے۔ اور ہمارے ہندوستان کا مستقبل سب سے امپورٹنٹ اور اہم ہے، سب کی تو یہی آواز، لیکن کبھی ہم نے سوچا کہ بھائی الیکشن اہم ہے، اہم ہے، اہم کہنے سے اہم نہیں ہو جاتا ہے۔ ہم نے کیا کیا، ہم نے اس کی کیا تیاری کی ہے، جتنے اسبابی طور پر، مادی طور پر جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ بھی کریں، جسے ووٹر لسٹ کا ہے، ہمارا نام آیا کہ نہیں آیا، ہماری بہنوں کا نام ہے کہ نہیں، میری ماں بہن کا نام آیا کہ نہیں آیا، وہ بھی تو دیکھنا ہے، اور ہمارا ایڈریس چینج ہو گیا اور ہمارا لسٹ چینج ہو گیا، آیا کہ نہیں آیا، یہ بھی مستقل کام ہے، ایک دین کا ایک حصہ ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ یہ دین کا ایک کام ہے، اسے دین کا کام سے الگ مت سمجھو۔ تو ایک مادی طور پر، روحانی طور پر ہماری راتیں رو رو کر گزرے، سجدوں میں گزرے، ہمارے مسلے بھیگ جائے، ہماری داڑیاں تر ہو جائے۔ میرے دوستوں کی خاندان کا ذکر مانگے، یا قبیلین کا کہا ہوا ہے، حضرت مولانا خلیفہ سجاد نعمانی رحمۃ اللہ علیہ پوری امت کے لیے ایک رحمت ہے، ان کی بتایا ہوا عمل ایسے نہیں، ان کے اندر جو درد ہے امت کا شاید ہم نہیں سمجھ پا، تو اس لیے عمل کو شام کریں، حضرت نے جو عمل بتایا، اس کے علاوہ آپ جو کر سکتے ہیں، ہاتھوں میں جھانک کر اللہ سے مانگے۔ اور ہندوستان میں مستقبل کا بڑا مسئلہ ہے، خدا نہ کرے ساری حکومت مسلط ہو گئی تو پھر ہماری مسجدیں بند ہو جائیں، ہماری اذانیں بند ہو جائیں گی، ہماری تلاوت ختم ہو جائیں گی، ہمارے مدرسوں پہ حقوق آگے لگ جائیں گے، بلڈوزر چلا دیے جائیں گے۔ کیا آپ تماشا بن کے دیکھیں گے؟ اب تک اس کے نمونے سامنے آ چکے ہیں، کوئی ہوائی بات نہیں، یہ نہیں ہو سکتا کی بات نہیں، ہو چکا ہے، ہم نے آنکھوں سے دیکھا ہے، ہمارے مدرسوں پر، مسجدوں پر بلڈوزر چل چکے ہیں۔ اب پھر کس چیز کا انتظار؟ فانتظروا انی معکم من المنتظرین، اب انتظار کس چیز کا کرو گے؟ دوستو وقت آ چکا ہے، آپ غفلت سے غافل، اپنے مستورات سے بھی کہیں، ہمارے مستورات کو کچھ پتہ نہیں، خود ہم کو پتہ نہیں ہے تو مستورات کا کیا ہو، ان کو آگاہ کریں، ان کو سمجھائیں، ان کی راتیں بھی مسلطوں پر ہو، ہماری راتیں رمضان کی مستورات سے بھی کہیں کہ مسلط پر ہو۔ آج آپ مسجد پہ آ گئے تو عورتوں سے کہیں کہ کوئی مسلط پر ہے پوری رات، دعاؤں کا اہتمام کریں، یہ بہت اہم مسئلہ ہے میرے دوستو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے، ابھی سنبھلنے کا موقع ہے، ابھی چند راتیں ہیں، اپنے
اپنے آپ کو سدھارے، اپنے آپ کی فکر کرے. اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ. اللہ فرماتے ہیں کہ توبہ کرو، معافی مانگو، اپنے آپ کو سدھارو، میں تمہیں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، میں تمہاری توبہ قبول کرنے کے لیے تیار ہوں. وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، میں توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا. آؤ میرے پاس، توبے کی جو شرائط ہے آؤ. اللہ فرماتے ہیں آؤ توبہ کرو، بھی وقت ہے. اس سے پہلے میں نے وقت ادا نہیں کیا. رمضان کی چند راتیں، چند ایام باقی رہ گئے. میرے دوستو، ہماری مجموعی اعتبار سے انفرادی طور پر اللہ تعالیٰ سے خوب مانگے. اللہ سے جائیں تمہارے دو حال ہیں. ایک تو یہ ہے کہ مسافہ فلسطین کا مسئلہ بڑا مسئلہ ہے، اور دوسرا ہمارے ہندوستان کا بڑا نازک مسئلہ ہے. تو اس لیے ہم اللہ تعالیٰ سے مانگے. پھر ہر بات آ گئی تو میں نے خضر کی دوسرے معنی کیے کہ خضر کے معنی کم لکھے ہیں، فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. تیسرا معنی آتے ہیں قدر یقدیر کے فیصلے کے تقدیر کیا ہے. اللہ تعالیٰ ان رات میں فیصلے فرماتے ہیں کہ اس سال سے لے کر آئندہ سال تک کیا ہونے والا ہے، کتنے بچے پیدا ہوں گے، کتنے لوگوں کی اموات ہوگی، کتنی شادیاں ہوں گی، کتنے لوگ حج کو جائیں گے، عمرے کو جائیں گے، کتنی بارشیں ہوگی، کتنے حالات ہوں گے، اچھے یا برے ہوں گے. وَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ، کون نیک ہوگا کون بدبخت ہوگا. یہ سب حالات ہمارے سامنے ہیں. تو ایک سال تک یہ تمام فیصلے ان راتوں میں ہوتے ہیں. تو ان راتوں میں ہم جاگ کر عبادتیں کریں. تو یہ قدر کے تین معنی ہیں. إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. تو ایک تو یہ معنی قدر کے معنی معزز و محترم کے ہیں، دوسرے تنگی کے ہیں، اور تیسرا معنی تقدیر اور فیصلے کے ہیں. اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائیں گے تو ہم راتوں میں جا کر اپنی اچھی تقدیر کے لیے اللہ سے مانگے. اللہ دعاؤں کے ذریعے سے تقدیروں کو بھی بدل دیتے ہیں، تقدیروں کے فیصلے بھی دعاؤں کی وجہ سے بدل جاتے ہیں. تو دعا میں اللہ نے وہ طاقت رکھے کہ ہم بلا اللہ سے مانگ کر اپنی بری تقدیر کو صحیح میں تبدیل کر سکتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مفت و فرمایا مبارک ایام ہیں. اور اللہ کے نبی بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو لیلۃ القدر میں قیام کرے، قیام کے معنی مختلف عبادتیں ہیں، قیام کے معنی مختلف عبادتیں ہیں. اور ہمارا حال تو یہ عام طور سے ہماری رات کی آدھی رات کے بعد شروع ہوتی ہے. تو اسی کو 27 شب میں نماز 9:30 بجے کہیں 10 بجے ہوتی. تو آپ یہ بند سمجھنے میں آدھی رات تو وہی ہوگی، پھر اس کے بعد نماز بیان دعا تو آدھی رات 12 وہی ہو گئے. تو نہیں، رات جو شروع ہوتی ہے جیسے سورج غروب ہو جاتا ہے. آج اگر آج کی رات شب قدر ہے تو وہیں سے شروع ہو گئی. ہم مغرب ہی سے جو افطار کا وقت ہے وہیں سے ہم دعا کا، وہیں سے ہم شب قدر کی عبادتیں کریں. مغرب کے بعد ہم عبادت میں، نماز میں، نوافل میں، دعاؤں میں مصروف ہو جائے، وقت کو ضائع نہ کرے. امت کی فکر جس کے اندر جتنا زیادہ ہوگا میں دوستوں اتنا زیادہ ہوگا. اسی آج اللہ نے ہمیں عطا فرمایا کہ رمضان کا آخری جمعہ ہے، آئندہ رمضان منسلک ہو چکا ہوگا. تو اس لیے اپنے آپ کو بدلنے کے فیصلے کریں، اپنے امت، اپنے اولاد اور اپنی امت کے اپنی اولاد کے بارے میں فکریں کریں. اور یہ ہمارے ہندوستان کے مستقبل بہت ہی اہم ہے. تو اس میں بات بار بار آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ اللہ سے مانگ کے ہر ایک مان بعضوں کے دن بھی علماء ہے وہی دعا کریں گے، نہیں، ہر ایک دعا کرنا ہے. دعا اللہ ہر ایک کی سنتا ہے. یہ کوئی خیر نہیں ہے کہ بھی علماء کی بات دعا اللہ سنیں گے یا ہو جب دیگر لوگوں کی، نہیں، ہر ایک اللہ نے عام کے رحم وقال ربكم ادعوني، تمہارا رب کہتا ہے مجھ سے دعا کرو، مجھ سے مانگو. استجیب لکم، میں تمہاری دعا کو سنوں گا، میں تمہاری دعاؤں کو جواب دوں گا. اللہ فرماتے ہیں وَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، اس کی سے مانگو، میں تم کو دعا قبول کرنے والا ہوں. تو اللہ تعالیٰ دعا قبول کرنے کے لیے تیار ہے. اللہ تو تواب ہی ہے، توبہ قبول کرنے والے ہی اللہ ہی ہے. اللہ تعالیٰ وہ تو رحم کرنے والے ہی ہیں. عبادی انی انا الغفور الرحیم، اے میرے بندوں کو آپ بتا دیجیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انا الغفور الرحیم، میں معاف کرنے والا ہوں، رحم کرنے والا ہوں. اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، میں معاف کرنے کے لیے بیٹھا ہوں. افسوس کہ ہم ہاتھ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہیں، اپنی دامن اپنی جھولی کو پھیلانے کے لیے تیار نہیں ہیں، 2-3 آنسو اپنے آنکھوں سے ٹپکانے کے لیے تیار نہیں ہیں، اللہ سے مانگنے کے لیے تیار نہیں ہیں. بس رسمی طور پر کچھ دعا ہو گئی کہیں کر لیے تو بس یہی سمجھے کہ بہت اچھی دعا ہو گئی. نہیں، یہ تو اجتماعی دعائیں بعض جگہ ہوتی ہیں، الحمدللہ وہ اپنی جگہ ہے، لیکن انفرادی طور پر ہر ایک مومن، مرد، عورت، جوان، بچے
بچوں کو بھی بٹھائے. بچے کے بچے معصوم ہوتے ہیں, اگر وہ اپنی ٹوٹی پھوٹی زبان پہ جیسے بھی وہ دعا کریں گے, ہاتھ اٹھائیں گے, مانگیں گے, اگر ہو سکتا ہے کہ ان معصوم بچوں کی تو پھر ہماری مغفرت, وہ تو مقبول قلم ہے. اس لیے ہمارے لیے 2-3 چند راتیں باقی رہ جائیں, اللہ تعالیٰ سے خوب مانگی عبادتیں کریں اور اپنے گناہوں سے توبہ استغفار بھی کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ تمام کو سنی باتوں سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بقیہ ایام مسلمانوں میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. موت تک ان اعمال کو پابندی کے ساتھ اہتمام کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایمان